لوگوں کا اعتماد ایک دوسرے پہ ختم ہو جائے نا، وہ گھر نہیں چلتے۔ یقین ختم ہو جائے، اعتماد اڑ جائے۔ کاروباری ہے نا، دو بندے اگر اکٹھے پارٹنر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اگر یقین ختم ہو جائے نا تو چاہے جتنے مرضی دیانتدار ہوں تو کام نہیں چلتا۔ تو اعتماد ختم ہو جائے نا، جو اعتماد ختم ہو جائے تو دکان کار معاشرہ نہیں چلتا۔ یہ بندے پر یقین ختم ہو جائے تو یہ حال ہے، اور جب اللہ پر یقین ختم ہو جائے تو ذکر کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، راہ خدا میں خرچ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، عبادت کرنے کو دل۔ اس لیے فرمایا یقین اپنے مضبوط رکھو۔ پہلی دعا مانگو یا اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرما۔ دوسری دعا فرمایا پھر دعا کرو کہ ہمیں جو یقین دیا ہے نا مولا، اس پر استقامت عطا فرما، اس پر ہم قائم رہیں۔ اور فرمایا کہ جب یقین کامل ہو جائے پھر خدا کا حکم بھی ماننے کو دل کرتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں آنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے یقین کو کامل کے درجے پر لے کر آؤ۔ جب تمہارا یقین کامل کے درجے پہ آ جائے گا نا، پھر بگڑے ہوئے مقدر بھی سنور جائیں گے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات پر جو یقین ہے نا، یہ بڑی دولت ہے، اور جب یقین کی دولت ملتی ہے نا پھر سنت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، مصطفیٰ کی ذات پہ یقین۔ اور فرمایا اور جب یقین کی دولت مل جائے پھر بندہ ہے نہیں کہنا یار میں کل کراں گا، ٹائم ہویا تو پھر کراں گا، نہیں، پھر بندہ کہنا یار میں ہنے کرنا، جو بھی کرنا ہے میں نے ابھی کرنا ہے۔ سنی اللہ کا قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم فرمایا جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس بات پر ڈٹ گیا، یقین کامل کے ساتھ ڈٹ گیا، فرمایا پھر ہوتا یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو اس بات پر ڈٹ جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر یقین کامل اس کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو جس کا یقین کامل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے یقین میں کمی نہ آنے دو، یقین کو کامل رکھو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا دو دولتیں اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور فرمایا میں اپنی امت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے وہ دو دولتیں مانگے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی دو دولتیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک درگزر کرنا، دوسرا یقین کی دولت ہے۔ فرمایا جس کو یہ دو دولتیں مل جاتی ہیں وہ یہ اپنے لیے یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہے، درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اور یقین کامل ہو۔ فرمایا جب یقین کمزور ہو جاتا ہے نا، یقین کمزور ہو جاتا ہے تو انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور جس کے دل میں شک پیدا ہو جائے، شک آ جائے کہ جی لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، تو پھر اس کو پورا جہان یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی میری خلاف ہے۔ اور دو لوگ بیٹھے باتیں بھی کر رہے ہوں تو بندے کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لگتا ہے میرے بارے گل کر رہے ہیں، جدو یقین کامل ہو کہ سارے میرے نال پیار کر دینے، پھر کی ہوندا ہے، پھر دو بندے آپس میں بیٹھے بھی گلاں کر رہے ہونا ہی لگے گا یار میری تعریفاں کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا اپنی سوچ کو مثبت رکھو اور اچھا سوچو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، رحمت مانگتے جاؤ میں تمہاری جھولیاں بھرتے چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر یقین کامل ہو تو پھر دعا کریں کہ مولا ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ رسول عربی ارشاد فرماتے ہیں، جانا فرمایا مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ میری جو امت ہے وہ کمزور ہو جائے گی، تو فرمایا مجھے اگر خوف ہے اس چیز کا ہے کہ میری امت کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ فرمایا یقین کو کمزور نہیں ہونے دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا، حیدر کرار،
داماد مصطفیٰ، حسنین کے بابا جان، سیدہ خاتون جنت کے سرتاج، مولا علی، وہ علی جن کے بارے حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، وہ علی جن کے بارے حضور فرماتے ہیں کہ وجہ علی جن عبادہ، لوگو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جڑا علی نو نہ تکت، فرمایا پھر ذکر علی جن عبادہ، فرمایا پھر علی کا ذکر کرنا بھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ بیمار ہو گئیں، آج تک کچھ نہیں تھا مانگا مجھ سے، یقین کی بات میں بتا رہا ہوں، کچھ نہیں مانگا۔ ایک دن بیمار ہوئی تو کہنے لگی پیارے علی میں نے آج تک کچھ نہیں مانگا، آج میرا نا انار کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ مولا علی فرماتے کہ میرے محبت کی کیفیت بڑی عجیب، وہ میں فوراً سے اٹھا، 1 دینار تھا، بازار گیا، دینار کا انار خریدا، انار خرید کے واپس آنے لگے کہ بوڑھا آدمی میرے باپ دادا کی عمر کا میرے پاس ہے، کہنے لگا علی کچھ دنوں سے بھوکھا ہوں تو مجھے کچھ کھانے کو دے دے۔ مولا علی فرماتے جو انار میں نے پیاری فاطمہ کے لیے لیا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ کہتے میں گھر رہا نا تو فاطمہ نے چہرہ اترا دیکھا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگی علی میں جانتی ہوں کہ آپ نے انار بھی لے لیا ہوگا، پھر کسی نے مانگ لیا ہوگا، آپ نے اس کو دے دیا ہوگا، علی میں جانتی ہوں۔ علی فرماتے ہیں پیارے رسول کی پیاری بیٹی نے مجھے یہ جملے کہے، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے مجھے یہ بات کہی، جی شانوں والے رسول کی شانوں والی بیٹی، اور میں فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں سنو فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار فرماتے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے میں مصطفیٰ کو راضی کیا، وہ فاطمہ۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین گئے، مالک کونین گئے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی اس انتظار میں بیٹھ گئے، کس انتظار میں بیٹھے؟ فرماتے ہیں اس انتظار میں بیٹھے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا جو 1 خرچ کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کو میں 10 نہ بڑھا کر دوں، 10 گنا بڑھا کر نہ دوں تو مجھے بھی محمد کا رب نہ کہنا۔ یقین کامل تھا، 1 دے آئے گھر میں کچھ نہیں، بیٹھ کے انتظار میں، کہتے بھی بیٹھے ہوئے تھے، یقین دیکھیں نا دروازے پر دستک ہوئی، حضرت سلمان فارسی ہے، یا علی رسول اللہ نے آپ کے لیے ناروں کا تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے انار کھول کے دیکھے تو 9 انار تھے، تو میں نے کہا لے جا اس کو واپس، یہ میرے نہیں ہیں۔ عرض کی نہیں سرکار نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا اگر یہ میرے ہوتے نا تو پورے 10 ہوتے، پورے 10 ہوتے۔ حضرت سلمان فارسی مسکرائے تو جیب سے ایک اور نکال کے دے دیا، علی آج میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کو اللہ نے پھر کامیابی عطا فرمائی۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو۔ اور یقین کی جو دولت ہے نا، یقین کی دولت یہ زنجیریں کاٹ دیتی ہے۔ رسول عربی جانے جانا فرماتے ہیں کہ جب رب سے مانگو نا تو پورا یقین رکھ کے مانگو، اور یہ نہ دیکھو کہ وہ دے گا کیسے دے گا کیا سفر میں نہیں، اس طرح مانگو رکھ کے آج مولا آیا ہوں نا تو خالی نہیں اٹھوں گا، سب کچھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یقین کو کامل رکھو، فرمایا جتنا تمہارا یقین کامل ہوگا رب کریم اتنا تمہیں جولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اپنے ایمان کو یقین کو استقامت کے درجے پر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا یہ نہ سوچو کہ وہ کیسے دے گا، وہ وسیلے کو پسند کرتا ہے لیکن وسیلے کا محتاج نہیں۔ اگر وہ دیکھیں نا بچہ تو ماں باپ کے ذریعے پیدا، وسیلہ ہے نا ماں باپ، تو یہ ایک وسیلہ ہے۔ تو کوئی کہے کہ ماں باپ کے بغیر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، ہاں ٹھیک ہے، یہ وسیلے کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ رب چاہے تو حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ وسیلے کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو حضرت آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دے، یہ اس کی شان قدرت ہے۔ اور فرمایا یقین کامل رکھو کہ وہ رب اتنا کریم ہے، ہمیں خالی نہیں موڑے گا، پھر وہ پسند کرتا ہے۔ مولا تجھے تیرے پیارے بندوں کا واسطہ،
یا تو اتنے نیک ہو جاؤ دعا مانگو ٹھک قبول ہو جائے، ہاں جب نہیں ہو سکتے پھر اللہ والے نا یاری لا لو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کے نیک بندوں کے ارد گرد اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ پھر ان کے پاس بیٹھو، یاری لگاؤ اللہ والوں سے، پھر کیا ہوگا؟ دعا تم مانگتے رہو گے، اللہ اپنے نیک بندوں کی بدولت تمہاری ہر دعا کو ہی قبول فرما لے گا۔ لیکن یقین، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ چاروں طرف دشمن ہیں، اب یقین دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، دشمنوں نے سانپ چھوڑے نا آپ پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے نا اس کو چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کیا کہ مولا ڈنڈے نال کی ہوئے گا، بڑے بڑے سانپ نے، جیسی ڈنڈا چھوڑا یقین کامل تھا اللہ کی ذات پہ، وہ جو ڈنڈا تھا بڑا سا اژدہا بن گیا، سارے سانپ کھا گئے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے چلیں، فرمایا جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ ذرا کمزور یقین کی ہوتی ہیں، حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ اس بچے کو نا صندوق میں ڈال کے دریا میں چھوڑ دو۔ تو اب دریا میں ماں کیسے چھوڑتی؟ چھوٹا سا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، لیکن یقین کامل تھا، دریا میں چھوڑ دیا۔ تو یقین کامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کرا دی، یقین کامل۔ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، اللہ مگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کی قوم آتی ہے، پانی مانگتی ہے، سنیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، پانی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا ڈنڈا مارنا پتھر تے، ساڑھے ورگا سیانا ہوندہ تو ڈنڈا پتھر تے مارنے نال کی ہوئے گا؟ حضرت موسیٰ کا یقین کامل تھا، پتھر پہ ڈنڈا مارا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ نے ایک ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک ڈنڈا مارا ہم نے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے، 12 چشمے، یقین کامل تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرمایا بندے کا اگر یقین کمزور ہو جائے تو پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے تو نماز پڑھ تیری روزی بڑھا دوں گا، تو بندہ کہنا اللہ میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو آ تو صحیح نا میری طرف، میں تیرے ساری کام کر دوں گا، تو ایک قدم آئے گا رحمت 10 قدم آئے گی، بندہ کہنا اللہ میں سوچ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی غلامی میں آ جا، بگڑے مقدر سنوار دوں، تو بندہ کہتا ہے اللہ میں سوچ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ غلامی میں آ، کسی نے کہیں نا داڑھی رکھ لو، کہنا اللہ سانبھی نہیں جانتی، سانبھی نہیں جانتی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں داڑھی رکھنا تیرا کام ہے، اللہ تم سے بڑے بڑے گناہ بھی چھڑوا لے گا۔